تم اس پر کیا تحقیق کرو گے؟ تم ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان پر کیا بحث کرو گے؟ ان پر بحث بھی ہو چکی، ان پر بات بھی ہو چکی، ان کی اعلان بھی ہو چکا۔ قرآن نے جو فیصلہ کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا۔ قرآن نے جو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور رب سے راضی ہو گئے، رب ان سے راضی ہو گئے۔ قرآن نے جو کہہ دیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو سچے مومن ہیں۔ قرآن نے جو کہہ دیا اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں۔ قرآن نے جنہیں راکعون کہا، جنہیں ساجعون کہا، ساجدون کہا، جنہیں رکعان کہا، جنہیں سجدن کہا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہا، جنہیں پہلا مومن کہا، جنہیں پہلے مخاطب کیا، جن کو احکامات دیے، جنہیں رسول کے پاس بٹھایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آج مدرسے میں بیٹھ کر شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، علماء کرام، مشائخ ملت، اکابرین ملت طلباء کو پڑھاتے ہیں، یہ بیٹھ کر پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پڑھایا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ یہ مدرسے میں بچوں کو ان کے والدین میں داخل، آپ کی قربت میں اور آپ کے سائن میں اور آپ کی شاگردی میں جو لوگ آئے ہیں، انہیں کس نے داخل کروایا بھائی؟ انہیں کس نے بھجوایا؟ کسی اور سے کیا پوچھے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے آقا یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے؟ جواب آتا ہے ان اللہ اختار علی فاختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، میرے لیے صحابہ کو چنا ہے۔ میں محبت کے انداز میں کہتا ہوں اللہ نے رسول کو ان کے لیے چنا اور ان کو رسول اللہ کے لیے چنا، ان کو استاذی کے لیے چنا، انہیں شاگردی کے لیے چنا، انہیں پڑھانے کے لیے چنا، انہیں پڑھنے کے لیے چنا، انہیں سمجھانے کے لیے چنا، انہیں سمجھنے کے لیے چنا، انہیں سکھانے کے لیے چنا، انہیں سیکھنے کے لیے چنا۔ تو پھر یہ بات مبالغے والی نہیں ہے بلکہ حقیقت والی ہے کہ کائنات میں نہ ایسا استاد کبھی آیا ہے اور نہ ہی کائنات میں ایسے شاگرد کبھی آئے۔ یہ پہلی اور آخری حدیث کی بات نہیں ہے، جس حدیث پر بھی آپ بات کرو گے، جب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہو گے تو آپ کو پہلے صحابی کا ذکر کرنا پڑے گا، اور جیسے ہی صحابی کا ذکر آ جائے گا ساری باتیں ختم ہو جائے گی، کسی جرح تعدیل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ صحابی رسول آ گیا۔ اعتماد اتنا ہے، کس کا اعتماد ہے؟ ان پر خدا کا بھی اعتماد ہے، مصطفیٰ کا بھی اعتماد ہے، امت کا بھی اعتماد ہے۔ کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا اعتماد اصحاب رسول پر نہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا اعتماد صحابہ پر نہیں رہا، پھر بخاری شریف اور مسلم شریف اور ترمذی شریف اور نسائی شریف اور ابو داؤد شریف، سیاہ ستہ کتابیں حدیث مبارکہ کی ایک کتاب پر بھی اعتماد باقی نہیں رہتا، اور جب حدیث کی کسی کتاب پر اعتماد باقی نہیں رہے گا تو پھر دین کا اعتماد کیسے رہے گا؟ شریعت پر اعتماد کیسے رہے گا؟ کلمہ نماز روزے پر اعتماد کیسے رہے گا؟ ان سب پر اعتماد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ پر اعتماد کیا جائے، اور صحابہ پر اعتماد ہوگا تو ہر چیز پر اعتماد ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کو ماننا پڑے گا تو سب کچھ ماننا جائے گا، ان کا انکار کیا جائے گا تو کوئی چیز بھی باقی بچے گی بھی نہیں، محفوظ بھی نہیں۔ یہ بات محض جذباتی نہیں، یہ بات محض کتابت کی نہیں، یہ بات محض جذبات بھڑکانے کی نہیں۔ پوچھیے، آئیے اکابرین ملت سے پوچھیے کیا صحابہ کرام کے بغیر حدیث کی کوئی کتاب پوری ہو سکتی؟ آگے چلیے، صرف حدیث مبارکہ نہیں، اللہ نے جو کلام بھیجا اور اللہ نے جو کتاب بھیجی جسے ہدی للعالمین کہا، ہدی للناس کہا، ہدی للمتقین کہا، جس کتاب کو لا ریب فیہ کہا، جس کتاب کو سب سے آخری کتاب کہا، سب سے بڑی کتاب کہا، جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے، وہ قرآن حکیم، کتاب حکیم، کلام اللہ، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے
میں پوچھنا چاہتا ہوں علمی دنیا میں عملی دنیا میں لوگوں سے بتائیے جو کتابیں لکھ کر دی گئی تھی وہ کہاں ہیں؟ کون سی لائبریری میں، کون سے کتب خانوں میں، کس کردار میں، کون سی ریاست میں، کون سے تمدن میں، کس معیشت میں، کس معاشرت میں، کس طبقے میں، زمین کے کس خطے میں، دنیا کے کس کونے میں ہے، کسی فرد کے وجود میں یا سینے میں کوئی کسی کو معلوم ہو؟ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ نے کام نے تختیوں پہ لکھ کر دی تھی۔ پوچھنا چاہتا ہوں آج قرآن میں وہ کتاب کہاں ہے؟ تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، گھومیے، تحقیق کیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے، کتابیں چھاپ لیجئے، مورخین کے پاس جائیے، محققین کے پاس جائیے، سوال کیجئے، وہ کتاب ہمیں بتاؤ جو لکھ کر تختیوں میں دی گئی تھی وہ کہاں ہے؟ ساری دنیا چھان مارو، آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر ان سے پوچھو وہ کتاب کہاں ہے جو تنزیل من رب العالمین نزل به روح الامین بما نزل علی محمد، اللہ نے نازل کیا، جبرائیل لے کر آئے، حضور کے قلب اطہر پر اتری، وہ کتاب کہاں ہے؟ سوال کرو کہاں ہے؟ جب آپ کہتے ہیں سوال کرتے ہیں کہاں ہے تو جواب آتا ہے وہ جگہ بتاؤ جہاں نہیں ہے، وہ بتاؤ کہاں نہیں ہے، کون سے خطے میں نہیں ہے، کون سے شہر میں نہیں ہے، کون سی بستی میں نہیں ہے، کون سے علاقے میں نہیں ہے، صرف لائبریریوں میں نہیں، صرف الماریوں میں نہیں، صرف کتب خانوں میں نہیں، صرف مکانوں میں نہیں، صرف مدرسوں میں نہیں، صرف خانقاہوں میں نہیں، صرف بستیوں میں نہیں، ہاں کتاب موجود ہے، کردار میں بھی موجود ہے، گفتار میں بھی موجود ہے، قانون میں بھی موجود ہے، ضابطے میں بھی موجود ہے، تعلیم میں بھی موجود ہے، پڑھنے میں بھی موجود ہے، سمجھنے میں بھی موجود ہے۔ شہید تک بات کر رہی ہوں، آؤ ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میرے 10 سال کے بچے کے سینے میں بھی ہے۔ اسے پوچھو وہ کتاب کہاں ہے جو تختیوں میں لکھ کر دی تھی، اور وہ کتاب کہاں نہیں ہے جو لکھ کر دی نہیں تھی۔